بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منورہ میری خالہ کی بہو تھی، وہ بہت نیک اور اچھے اخلاق کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام انور تھا۔ وہ اجمل بچپن کے دوست تھے۔ ایک کالج سے تعلیم مکمل کی، کچھ عرصہ مختلف جگہ کام کرنے کے بعد بالآخر ان کو سعودی عربیہ کا ایک مشہور کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ ان کی دوستی مثالی تھی، ہر جگہ ساتھ رہتے، گھر کے کرائے کے تھے مگر قریب قریب تھے۔ انہوں نے دیار غیر جا کر خوب کمایا، اتنا سرمایہ جمع کیا کہ ذاتی گھر خریدنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ پاکستان آئے تو ایک پرانی کوٹھی پسند آ گئی جو اگلے وقتوں کی مگر مضبوط اور اچھی حالت میں تھی۔ یہ ایک پوشہ علاقہ تھا، یہاں ہر طرح کی سہولتیں میسر تھیں، تاہم مذکور رہائش گاہ کی قیمت پر بہت زیادہ تھی۔ تبھی انور بھائی اور ان کے دوست اجمل نے یہ فیصلہ کیا کہ آدھی رقم ملا کر اس کو خرید لیتے ہیں۔ فی الحال ساتھ رہیں گے، جب بٹوارہ کرنا ہوگا تو کوئی پوری کوٹھی لے لے گا یا پھر درمیان سے دیوار اٹھا کر مکان کو آدھا کر لیں گے۔ کوٹھی وسیع تھی اور دونوں کی فیملی مختصر تھی۔ انور بھائی کی بیوی بوڑھی اور ماں ایک بیٹا رہتا تھا، جبکہ اجمل کے سرے سے کوئی بھی نہ تھا، اولاد تھی نہیں۔ دو مرد ملازمت کی وجہ سے سعودی عربیہ میں تھے، تو ایسے میں ان کی فیملی ایک ساتھ رہنے کا بہترین غرض تھا۔ غرض کی خرید لی کوٹھی۔ میری بھابھی منورہ خالہ جان کے ہمراہ اجمل کی بیوی کے والد نے اس کوٹھی میں شفٹ ہو گیا اور اہل خانہ کو نئے گھر میں منتقل کرنے لگے، اور بعد میں انور اور اجمل واپس سعودی عرب چلے گئے۔ ان دونوں میں سے ان کا ایک بیٹا بھی تھا، تو جب وہ پیدا ہوا تو اجمل بھائی کی بیگم سیمہ نے اس کو اپنے گود لے لیا اور اس بچے سے بہت پیار کرتی تھی۔ یہ اس کی بہت مانوس تھی، ممتا تھی اس کی گھر چلایا۔ ممتا پیاسی تھی، کاشف بھی انتظار کرتا رہتا۔ کچھ دیر وہ اس کے پاس جا کے بیٹھتا اور اپنی ممتا کا پیار کرتا، محرومی سے دور ہو جاتی۔ سیمہ بھابھی کاشف کو خوش دیکھنے کے لیے اس کے مہنگے کھلونے لاتی، اس سے اچھے کپڑے بنواتی، جو فرمائش کرتا وہ پوری کرتی تھیں۔ اللہ نے ان کی سنی رکھی تھی اور ایک ہی گھر دیا تھا۔ جب یہ بچہ ہم وقت ان کی نظروں میں کے سامنے تھا تو وہ اپنے گھر کی رونق سمجھتی تھی۔ جس دن کاشف پیدا ہوا اسی دن سے وہ اس کو اٹھاتی اور کھلاتی آئی تھیں۔ سیمہ کی ساس اور نند کو ہرگز یہ ادا پسند نہ تھی۔ وہ بالکل نہیں چاہتی تھیں کہ روپیہ پیسہ بچائے، اس کے بھائی کے خون پسینے کی کمائی ہے، غیر اولاد پر لٹاتی رہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرے یا کہ حقدار کو دے۔ انسان کو جس کام سے جس خوشی اور سکھ محسوس ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ بھابھی سیمہ کی بھی ساس نند کی باتوں پر کان نہ دھرتی۔ سیمہ کی نند شادی شدہ تھی، اس کے 4 بچے تھے، شوہر کی تنخواہ معمولی تھی۔ اس کا مسئلہ تھا کہ چاہتی تھی کہ سیمہ بجائے کاشف کی فرمائشیں پوری کرنے کے ان کے بچوں پر خرچ کیا کرے، جبکہ نند باورچ کی بنتی نہیں تھی۔ ساس آئے دن بیٹی کو بلاتی، سیمہ کو نند کے اعتراض کھلاتے نہ لگاتی اور ساری الجھنیں یہی تھیں۔ کاشف کا مسئلہ تھا، سیمہ کہتی یہ پھر بچہ ہے، 1 دن کا تھا تو میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا، اولاد جیسا پیار کیا۔ ساس نند خام خام اس معصوم سے جلتی ہیں۔ منورہ بھابھی اور سیمہ کی بہت بنتی تھی، دونوں کوٹھی میں سکون سے رہ رہی تھی۔ ان کی محبت کی وجہ سے گھر کا ماحول پرسکون تھا۔ میری شادی کبھی ہو چکی تھی، کبھی کبھار وہ بھابھی یہاں آ جاتی تھی تو میں ان سے مل لیتی، ان کے بچوں میں مصروف رہتی تھی، تو امی نے منورہ اور آپس میں ان کی محبت کا مجھے بتایا۔ اللہ جانے سیمہ کی ساس کیوں دشمن ہو گئی تھی، کسی دن یہ دونوں گھرانوں میں جدائی ڈال کر رہے گی۔ میں امی سے کہتی کہ اس بڑھیا کے جلنے سے کیا ہوگا، جب انور اور اجمل بھائی دونوں کی دوستی بچپن کے اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، عورتیں رہتی ہیں، تو اسی وجہ سے سوچ سمجھ کر انہوں نے مشترکہ گھر خریدا ہے۔ ان کی خواتین ان کی اکیلی رہتی ہیں، تو ایک چھوٹی ہے۔ حضرات وطن واپس آئے تو چھٹی لے کر تو یوں 7 سال پلک جھپک گزرتے گئے اور پتہ ہی نہ چلا۔ کاشف اب ماشاءاللہ 19 برس کا نوجوان ہو گیا تھا۔ اس بار بھائی نے اب بھابھی کو کاشف کی شادی کا تذکرہ چھیڑا۔ انہوں نے اپنی ایک دور کی پرے کی رشتہ دار کی بیٹی پسند کی تھی، کیونکہ وہ بیمار رہنے لگی، چاہتی تھی کہ اس بہو کو جلد از گھر لے آئیں۔ بھابھی بھی اللہ کی رضا پر کاشف کو منگنی کر دی اور وہ سعودی عرب چلے گئے، اور ان کا کہنا کہ مجھے پیسے اکلوتے بیٹے کے لیے جمع کریں تاکہ میں شادی کر سکوں۔ خدا کی کرنے کی دیکھی کہ زندگی نے مہلت نہ دی اور بھابھی منورہ کا کاشف کی شادی کی خوشی نہ دیکھ سکیں۔ اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بھابھی کی وفات سبھی کو دکھ ہوا، یہ اللہ کی مرضی تھی، سب بے بس تھے۔ منورہ بھابھی کا 40واں گزر کر بھائی واپس لوٹ گئے۔ بوڑھی ماں اور نوعمر بیٹے کو دیکھ بھال کھانے کی ذمہ داری سیمہ بھابھی نے سنبھال لی، وہی اب گھر کی سربراہ تھی۔ کھانا ایک جگہ پکنے لگا، وقت مقرر پر خالہ جان اور کاشف کو بھابھی سیمہ کھانا دیتی تھی۔ ملازمہ بھی نگرانی کرتی تھی، جو صفائی اور برتن دھونے آتی تھی۔ اپنی والدہ اور بیٹے کا خرچ انور بھائی اجمل کو دے دیا کرتے تھے۔ 1 سال بعد انور بھائی نے بیٹے کی شادی کر دی اور بہو گھر آئی، آتے ہی والدہ کو سنبھالنے لگی، اور بیوی نہ رہی، گھر میں دل نہ لگا، نیا معاہدہ کر لیا کہ سعودی عرب لوٹ گئے۔ اجمل بھی وہاں تک رہ گئے، بہو آ گئی مگر گھر کو چھوٹی تھی، کم سن تھی، 16 برس کی تھی، وہ گھر کو صحیح طریقے سے نہیں سنبھال سکتی تھی، صحیح طریقے سے امور خانہ داری سکھانے پڑتی تھی۔ کاشف اور بھی اونچ نیچ کے زمانے سے واقف نہ تھا۔ سیمہ کی بات تھی، وہ مانتا تھا، لیبا کو یہ بات اچھی نہ لگتی تھی۔ لیبا افسودہ ہو جاتی تھی اور بار بار دادی پوتے کو سمجھاتی تھی کہ اس کا کہنا مانا کرو، جیسا وہ کہے ویسا کیا کرو۔ دادی کی باتوں پر کاشف کان نہ دھرتا اور لیبا کا جھگڑا ہر وقت ہوتا۔
جواب دیتی تائی امی سیما میری ماں کی جگہ ہے اور میری ساس ہے، انہوں نے شروع سے دن میرا خیال رکھا ہے، اب بھی رکھتی ہیں، جیسا کہتی ہیں ویسا ہی کیا کرو، یہ کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ سیما کی ساس نے دیکھا کہ بہو کاشف پر پیسہ لٹاتی ہے، اس کی بیوی پر بھی خرچ کرتی ہے اور لڑکی نادان پھر بھی منہ بسورے رہتی ہے۔ اس نے سیما کو جب یہ لڑکی تیری چودراہٹ کی تسلیم نہیں کرتی تو راضی نہیں ہے تو خواہ مخواہ اس کے گھر میں اندازی کیوں کرتی ہے، اس میں سالن جلائی یا پکائی، جیسا کرے تو آپ کا کیا، یہ جانے کام جانے، ان کے معاملات میں چھوڑ دو، زندگی گزارنے دو انہیں۔ ساس تو ازل کی دشمن تھی، سیما ان کی تنبیہات کی درخواست نہ کرتی اور بحث کی کاشف کے لیے بیٹے جیسی، اور لیبا اسی ناطے سے میری بہو ہے، میں انہیں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا، وہ کہلی سے کام لیتی ہے، تبھی خالہ جی اس بڑھاپے میں بھوکی بیٹھی رہے تو نئی شادی شدہ لڑکی کو سمجھانا ہی پڑتا ہے، وقت پر کھانا بنائے گی، تازہ سحری توڑے گی تو تب بھی تو کوئی کہے کہ خالہ جی وہ سنتی نہیں، اب اگر سدھر جائے تو گزر نہیں، بے شک میں کہ چلی جائے۔ میں کاشف اور خالہ کو جی میں تکلیف نہیں دیکھ سکتی تھی، سیما نے یوں ہی بات کی تھی، کب چاہتی تھی کہ لیبا سچ مچ میں کہ چلی جائے، مگر سیما کی ساس نے بات کو خوب ہوا دی اور بات کا پتنگڑ بنا دیا، یہاں تک کہ لیبا تک میں کہ پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پرائی عورت ہماری بیٹی کی نجی زندگی میں اس قدر دخل کیوں دیتی ہے، ایک گھر میں ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری بچی کی زندگی اجیرن کر دے۔ دادی دونوں کو خوش و خرم دیکھنا چاہتی تھی، وہ کبھی پوتے کو سمجھاتی، کبھی لیبا کو کہتی کہ تم محسوس نہ کیا کرو، سیما نے شروع دن سے کاشف کو ماں جیسا پیار دیا ہے، اسی لیے زیادہ خیال رکھتی ہے اور کاشف بھی احتراماً اس کی ہر بات مانتا ہے۔ کاشف کی یہ عادت تھی کہ وہ آفس سے آنے کے بعد سیدھا سیما کے کمرے میں چلا جاتا، کچھ دیر پاس بیٹھ کر باتیں کرتا، پھر کھانے کا ٹرے پکڑ کر اپنے کمرے میں آ جاتا۔ یہ طریقہ اس نے شادی کے بعد بھی جاری رکھا۔ اس کے والد اجمل تایا کے ساتھ وطن سے باہر تھے، اس گھر کے تمام کام اسی کے ذمہ تھے، وہ سیما کے بھی کام کرتا، اس معمول پر لیبا کو اعتراض رہنے لگا، وہ نو لڑکی، شاید اس کو بھی اس گھر سے پیار کی ضرورت تھی۔ جب سیما کو سمجھاتی، بیٹی وقت پر شوہر کو کپڑے تیار کر رکھو، استری کر دو، اس کے کمرے کی صفائی کرو، تو محسوس ہوتا کہ جو عورت اس کی ساس نہیں بلکہ کچھ بھی نہیں، وہ کیوں اسے ہر وقت فرائض یاد دلاتی ہے، اس کی حیثیت اس گھر میں کسی نوکرانی سے زیادہ نہیں۔ سیما کی ساس لیبا کے ان احساسات سے واقف ہو گئی، وہ اب اس کے کان بھرنے لگیں، بیٹی اپنے شوہر کو قابو میں رکھو، ایسا نہ ہو کہ سیما اس کی دوسری شادی کرا دے اور اپنی کوئی قریب رشتہ دار لڑکی لے آئے، جب تم ہاتھ ملتی رہ جاؤ گے، آخر وہ کیوں تمہارے پرواہ نہیں کرتا، ہر بات اس کی مانتا ہے، کاشف کو تمہاری پرواہ کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح بات کر کے سیما کے ساتھ نے لیبا کے دل کے ذہن کو خراب کر دیا، وہ خالہ جی کی بھی سمجھاتی، تم بچی نہیں ہو، کیونکہ اپنے پوتے کو نہیں سمجھاتی کہ لیبا نئی دلہن ہے، اس کی دل جوئی کرے، مگر سیما نے کمرے میں بیٹھا رہتا اور بیچاری انتظار کر کے سو جاتی۔ خالہ جواب دیتی، پڑی آپا تم بڑی ہو چکی ہو، سچ مچ سنکی ہو، بجائے بڑوں کے ادب سکھانے کے میرے پوتے کو اس کی دلہن کے بدتمیز بے ادب بنانے پر تلی ہوئی ہے، ایسا بھی کیا سادہ ہے، شروع دن سے ہی ایک گھر میں رہے، آج اگر میری بہو منور زندگی ہوتی تو کیا شک کوتاہی امی کے پاس جانے کے لیے روکتی، تم بجائے مثبت سوچو کہ منفی کردار ادا کرے۔ یوں ہی عید آ گئی، عید سے ایک روز پہلے سیما کی بہن اور بھانجی سے ملنے آئے، عید مبارک کی پیشکشی، اس وقت کاشف گھر پر تھا، سیما نے اسے جلدی سے کچھ چیزیں لینے کے لیے بھیجا، جب وہ کھانے پینے کی اشیاء لے کر آیا تو بیٹا مجھے کچھ اور بھی منگوانا ہے، کل عید ہے، مجھے خبر نہ تھی آپا کو شگفتہ آج آنے والی ہے، میں نے ان کو عید کا سامان تو لیا نہیں، ایسا کرو کہ جب تک یہ کھانا کھاتی ہیں ان کے لیے بازار سے سامان لے آؤ، یہ کہہ کر فہرست کاشف کے ہاتھ میں تھما دی، اور شگفتہ کے لیے چوڑیاں، کون، مہندی، اپنی بہن کے لیے ایک کڑھائی والا سفید رنگ کی چادر فرمائش کی تھی، جس نے انہوں نے دکاندار کو فون بھی کر دیا تھا۔ جب یہ سامان کاشف گھر لوٹ کر لایا تو لیبا دادی کے کہنے پر شگفتہ اور ان کی اماں سے ملنے کے کمرے میں چلے گئے، وقت پر سیما کے کمرے میں بیٹھی تھی کہ لیبا نے جلدی جلدی شاپر کھولا اور منگوائی ہوئی چیزیں دیکھی تو اس کا منہ اتر گیا، وہ وہاں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کر کے زور سے رونے لگیں، اور خالہ کاشف آ گئے، دروازہ بند کر کے دوسرے دروازے سے کمرے میں چلے گئے اور رونے کی وجہ پوچھی تو بولی کہ تم سیما کی بھانجی کے لیے عید کے تحفے کیوں لائے ہو جبکہ میرے لیے کچھ بھی نہیں لائے، سیما تائی نے فل فور بھیج دیا اور چلایا گا، تم شام کو بازار جا کر شاپنگ کر دو گی، یہ جھوٹ ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو، سیما کے ساتھ صحیح کہتی ہیں، وہ اپنی بھانجی کے لیے تمہیں گھیر رہی ہے، بس جو اول فول منہ میں آ رہے تھے وہ لیبا بکنے لگی، کاشف کو غصہ آ گیا، اس نے قسم کھاتا شگفتہ میری بہن جیسی ہے، کبھی ایسا نہیں تھا، اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچتا، پھر وہ مجھ سے بڑی ہے، نہ جانے ایسی فضول باتیں تمہارے ذہن میں کیوں آتی ہیں، تم ان کے پاس رہو تو تم کو میری ضرورت نہیں تو میں میکے چلی جاتی ہوں، ٹھیک ہے پھر تم چلی جاؤ میکے، میں نے کب تم کو روکا ہے، تمہاری یہی مرضی تو پھر یہی صحیح، اگر یہ کہہ کر اس وہ غصے میں کمرے سے باہر نکلا اور صحن تک آیا ہی تھا کہ سیما نے آواز دی، کاشف بیٹا ان کو ان کے گھر ڈراپ کر دو، ڈرائیور عید کی چھٹی پر چلا گیا، کاشف نے سیما کو کچھ بتانا ضروری نہ سمجھا تو مہمان کے سامنے ان کی سکی نہ رہی اور اس نے امی جی کی پھر گاڑی نکالی اور شگفتہ اور اس کی والدہ کو اس کے گھر چھوڑ چلا آیا۔
काशिफ चाहता था कि इससे पहले कि लैबा मज़ीद झगड़ा बढ़ा दे और सैमा के मेहमानों के कानों में कोई ऐसी बात बढ़ जाए जिससे सैमा की बेइज्जती हो या मेहमान को इज़ानत हो महसूस हो, तो वो फ़ौरन यहाँ से उसे ले जाए। और दोनों ख़वातीन घर पहुँच गईं और लौट आया तो लैबा घर में मौजूद ना थी। दादी ने बहुत रोका लेकिन वो ना रुकी, रक्षा मंगवा कर मैके चली गई। उसने सैमा को भी ऐसी ही बेनुक्ता सुनाई कि वो दंग रह गई। वही हवा जिसको अंदेशा था। मैके में बड़ी बिलाखिर अजमल को सऊदी अरब से लौटना पड़ा। आखिरकार सैमा की सास की मुराद बहरल आई और अजमल की खरीदी हुई आधी कीमत देकर अदा की और अनवर ने वहाँ भाई ने दूसरा घर खरीद लिया जो काफ़ी दूर था। अब काशिफ से सैमा की भी दूरी होना भी जिसका बेटा समझ चाहता पाला था कोई हक भी ना रहा, मगर इस बात को तई सैमा को बहुत दुख था। ये दुख सहना ना पाई और काशिफ का मुंह बोला बेटा उसकी शादी के बाद ही उसके हकीकी वालिदैन को छोड़ जाते हैं तो इसकी नज़रें फेर लेते हैं। बीवी चीज़ यही ऐसी है, कभी सास ज़बरदस्ती और बुरा ख्याल किया जाता है। सभी बहू का वार चलता है और तो सास बेचारी मुँह तकती रह जाती है। शायद ज़माने का दस्तूर यही है। हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। शुक्रिया।